کہتے ہیں نا من کنت مولا ہو علی مولا ہو، یہ سب چیزیں ہم مانتے ہیں، بالکل فضیلت میں بھی وہ ہیں، ہر لحاظ سے وہ حق پر بھی ہیں، ہر نظام حق پر بھی ہیں، خلافت بھی ان کا حق اور بہترین خلیفہ بھی وہ ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چلے بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی سب میرے بعد علی کو چننا، قرآن میں بھی فرض کر لیں کہ آیت آ جاتی ہے، فرض کرتے ہیں ہم کہ قرآن میں آیت آتی ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و خلیفۃہ بلا فصل، اس طرح کی آیت اگر قرآن میں بھی فرض کرنے ہوتی، اب آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کیا قرآن پاک میں سود کو حرام نہیں کیا گیا، شراب کو حرام نہیں کیا گیا، جوئے کو حرام نہیں کیا گیا قرآن پاک میں؟ لوگ کر رہے ہیں نا، پھر بھی مسلمان ہی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کیا شراب نہیں پیتے تھے؟ ان کو اللہ نے بار بار قرآن میں آیتیں نازل کر دیں کہ بھئی شراب جو ہے نا تم پر حرام کر دی گئی ہے، پھر بھی وہ شراب پی لیتے تھے نا، تو کیا وہ کافر ہو جاتے تھے؟ قرآن میں 700 دفعہ ذکر آیا نماز پڑھنے کا، کئی مسلمان نماز کی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اللہ کو قرآن میں صحابہ کو یہ کہنا پڑا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ نمازوں سے بھی جو غافل ہو گئے، بار بار 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا، تو اگر کوئی نماز سے غفلت کرتا ہے تو اس کو غلط گناہ گار ہی کہیں گے، کافر تو نہیں کہیں گے نا۔ اسی طرح حج کا ذکر آیا قرآن میں، اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر آیا قرآن میں، کئی زکوٰۃ میں کمزوریاں دکھا دیتے ہیں، دنیا کی لالچ آ جاتی ہے، نمازوں میں بھی دنیا کی لالچ، اس طرح کے کئی بے شمار قرآن پاک کے احکامات ہیں جو کہ امت شروع سے کچھ نہ کچھ جگہ پر جو ہے نا وہ اس میں کوتاہیاں کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں کہنا پڑا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے ایسے بھی جو دنیا کے طلبگار ہیں۔ تو کیا اللہ نے ان کو بار بار قرآن میں یہ سب بتا دیا پھر بھی وہ دنیا کے طلبگار ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو کیا وہ کافر ہو گئے، دار اسلام سے خارج ہو گئے؟ کیا نبی نے، اللہ نے یا کسی فقہا نے، سلف صالحین نے کہا کہ یہ دار اسلام سے نکل کے کافر ہو گئے؟ نہیں نہ ہوئے، انسانوں کی کوتاہی ہی کہیں گے نا۔ اب آ جائیں واپس کہ جب حضرت علی کی بالفرض میں نے آپ کو مثال دے دیا، آپ تو وہ من کنتم مولا والی حدیث سے لیتے ہیں، یا آپ لیتے ہیں کہ جی وہ نفس رسول ہے، عالم الناس ہے، اشجع الناس ہے، اس لیے خلیفت بلا فصل انہیں ہی ہونا چاہیے تھا۔ چلے جی ہم مان لیتے ہیں نا آپ کی ساری باتیں، تو اتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی، قرآن میں وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نشر کی ہیں۔ انسانوں کی کمزوری ہوتی ہے، اگر انسان اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو جب وہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی 500 دفعہ 200 دفعہ بار بار قرآن پاک میں آنے والے احکامات کی کوتاہی کر کے بھی لوگ مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو اگر یہ کوتاہی بھی ہو گئی بالفرض، صحابہ کرام سے فرض کر لے ہو گئی، تو اس کوتاہی میں کیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گئے؟ یہاں تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان وہ پہلے خلیفہ بن گئے، ان کو تو گالیاں دی جاتی ہیں، تکفیر کی جاتی ہے، کافر کہا جاتا ہے۔ چلیں اسی طرح ہی سمجھ لیں، کم سے کم یہ تو انہیں قرآن پاک کی نص سے یہ تو دینا کہ اتنے احکامات کی ہم حکم عدولی کرتے ہیں تو ہم کافر نہیں ہوتے، زیادہ زیادہ ہم غافل ہوتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون والے ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگے پھر دوبارہ اختیار بھی کر لیتے ہیں۔ تو کم سے کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے نیوٹرل ہو کے بھی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ بس آپ نے اہل تشیعوں کی بات سن لی تو وہ انہی کی بات حق پر ہے، پھر دوسری سوچ ہی آپ کی ختم ہو جائے۔ اور ابوبکر، عمر، عثمان اور حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ اور معاویہ بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ان سب نے حضرت علی سے مقابلہ کیا، قتال کیا، سامنے آئے۔ ابوبکر، عمر، عثمان نے قتال تو نہیں کیا، لیکن چلے آپ قول ان کے کہ انہوں نے خلافت چھین لی، انہوں نے تو قتال بھی کیا۔ کہیں بھی حضرت علی نے کہا ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ قتال کیا، ہم اللہ کے نسب کیے ہوئے تھے، اللہ کی تنصیب کی مخالفت کر کے تم دار اسلام سے خارج ہو گئے، ایسا حضرت علی کا رضی اللہ وجہ نے کبھی کہا ہو تو آپ دکھائیں؟ حالانکہ وہ اپنا حق سمجھتے تھے خلافت، مگر انہوں نے بھی اس چیز کو دیکھا اور حضرت ابوبکر کے اوپر ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ حکومت کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ظلم تو یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، یہ ظلم ضرور ہے حضرت علی کے ساتھ، قتال بھی کیا، لیکن اس کو آپ یہ ظلم نہ کہیں کہ جنہوں نے پہلی، دوسری، تیسری خلافت کیا کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو غصب کیا، اب اس وجہ سے ہم ان کی تکفیر کریں گے۔ تکفیر تو کم سے کم نہ کریں، ان کو یہ کہتے چلے جی ان سے خطا ہو گئی،
اس خطا سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا. یہاں تو اہل تشیع تکفیر کرتے ہیں باقاعدہ.